تاریخ میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں مبارک پر سوار ہوئے بتوں کو توڑنے کے لیے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا بھیجا اور کہا کہ علی، میں نے نیچے والے سارے بت توڑ دیے ہیں، اب آپ ایسا کریں کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور اوپر والے بت توڑ دیں، وہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ قربان جاؤں، حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور میں اس فلسفے کو سمجھ نہیں سکا کہ کبھی آپ زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ وہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ خیر، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اگر یوں ہی توڑنا مقصود ہے تو حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو بھی توڑ دیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ علی، تمہارے کندھے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور حضرت علی بتوں کو توڑنے لگے۔ جب آپ سوار ہو گئے تو حضرت علی سے حضور نے پوچھا کہ علی کہاں پہنچے ہو؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں عرش عظیم کا پایا پکڑ کر نیچے لے آؤں کہ میں اس قدر بلند ہو گیا ہوں۔ قربان جاؤں، یہ حضرت علی کا مقام ہے جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو اتنے بلند ہو گئے، تو معراج پہ جانے والے آقا کی بلندی کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ الغرض، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سارے بت توڑ دیے تو آپ کندھوں سے نیچے تشریف لے آئے تو مسکرانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عرش معلیٰ سے چھلانگ لگائی ہے لیکن چوٹ تک نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ چوٹ کیسے آتی، چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبریل امین ہے۔ قربان جاؤں، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔